نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا وظیفہ سننے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے گا۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ کلمہ طیبہ کا وظیفہ ہے۔ کلمہ طیبہ جو دین اسلام کی اساس ہے، ہر بچے، جوان، بوڑھے کو کلمہ طیبہ پڑھ کر اس کو یاد رکھنا یہ ضروری ہے، یہاں تک کہ اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ اس کو پڑھنا فرض عین ہے، کیونکہ کلمہ طیبہ کو پڑھ کر ہی بندہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے، اور اسلام کے بنیادی شرائط میں سے یہ ایک اساس اور بنیاد کی اہمیت رکھتا ہے۔ کلمہ طیبہ کے اپنے فضائل اور حساس ہیں، اگر ہم صحیح طور پر جان جائیں تو ہر وقت اس کا ورد کرتے رہیں اور اس سے مشکلات اور پریشانیاں اپنی ختم کرتے رہیں۔ محترم ناظرین، اس کلمہ کی فضیلت قرآن پاک میں جگہ جگہ، بلکہ قرآن پاک کی ہر آیت کے اندر اس کے آثار، اس کے نظریات یا اس کے نتائج دیکھنے کو ملتے ہیں، یہاں تک کہ قرآن پاک نے اس کو مختلف ناموں سے پکارا۔ قرآن کریم کے اندر اس کو کلمہ طیبہ فرمایا گیا، اور فرمایا ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، یعنی کلمہ طیبہ اس کو فرمایا گیا۔ ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلمہ کو کلمہ باقیہ فرمایا، اور فرمایا وجعلها کلمۃ باقیہ۔ محترم ناظرین، اس کلمہ کے جہاں کلمہ طیبہ یا باقیہ کے نام وارد ہوئے، وہاں اس کلمہ کو کلمہ تقویٰ اور کلمہ ثابت بھی فرمایا، یعنی کہ قرآن پاک کے اندر آیت کریمہ ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، اور ایک اور جگہ پر فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، تو بالقول الثابت سے مراد یہی کلمہ طیبہ ہے۔ محترم ناظرین، اس کلمہ کو یاد کرنا، اس کو سمجھنا اور اس کے مفہوم کو جان کر اس پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ بدقسمتی سے ہم اس کلمہ کو پڑھتے تو ہیں، یاد تو ہے، لیکن اس کا معنی ہم سمجھ نہیں پاتے، یہاں تک کہ قرآن پاک کے اندر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کا مقصد یہی کلمہ طیبہ تھا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یعنی ہم نے کوئی بھی نبی نہیں بھیجا یہاں تک کہ ہم اس کی طرف وحی دیتے یا وحی فرماتے جس میں اس کی تعلیمات کیا ہوتی، لا الہ الا اللہ۔ محترم ناظرین، کلمہ کا یہ حصہ یعنی لا الہ الا اللہ، اس میں توحید کا اثبات اور شرک، بدعت اور تمام زمینی خداؤں کی نفی ہے۔ جو آدمی اس کلمہ کو یاد کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، یعنی عملاً اس کلمہ کو سمجھتا ہے، اس کے بہت سے فضائل اور مناقب بھی بیان ہوئے۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے، وہ فرماتے ہیں، ان کے بارے میں ہے کہ جب وہ اس کلمہ کو پڑھتے، تلاوت کرتے لا الہ الا اللہ، تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتے۔ سوال کرنے والے سوال فرماتے ہیں کہ آپ اس طرح آپ کی حالت غیر کیوں ہو جاتی ہے؟ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کلمہ کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں لا الہ الا اللہ محمد، لا الہ الا اللہ یعنی الا اللہ یا محمد رسول اللہ، یہ کہے بغیر کہیں میں اس دنیا سے نہ چلا جاؤں، یعنی اس کی اہمیت کا ان کو علم تھا۔ محترم ناظرین، حدیث شریف کے اندر آیا ہے کہ جو شخص اس کلمہ کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس دن اس سے زیادہ جو ہے عظیم عظمت والا اور درجہ بندی والا شخص روئے زمین پر کوئی نہیں ہوتا، سوائے ایک شخص سے جس نے اس سے بھی زائد اس کلمہ کو تلاوت کیا ہو یا پڑھا ہو۔ اسی سے ہی ہم اس کی اہمیت کا اندازہ، اس کے فضائل کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز محشر جو ہے 99 دفتر اعمال کے ہوں گے، اور ان 99 دفتروں میں سے 100واں دفتر جو ہوگا وہ کلمہ طیبہ کا ہوگا، یعنی 99 دفتر نام اعمال کے کسی بھی شخص کے، کسی بھی انسان کے پیش کیے جائیں گے، اور ان 99 اعمال پر، 99 دفتروں پر ایک دفتر یا ایک کاغذ کا جو ٹکڑا ہوگا جس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، وہ ترازو میں جب رکھا جائے گا تو وہ ان 99 سے وزن میں باری ہوگا۔ یہ حدیث کا مفہوم تھا۔ یہ اس اہمیت بتاتا ہے اس کلمے کی کہ جس کلمے کو پڑھ کر ہم اپنے لیے بہت سے فوائد سمیٹ سکتے ہیں۔
ایمان کے 70 یا اس سے زائد شعبے ہیں، ان میں سے ایمان یعنی کلمہ کے حاملین کا درجہ سب سے اونچا ہے، اور درجے میں سب سے ادنی درجے والا جو ایمان کا ہوگا وہ شخص وہ کون سا ہو سکتا ہے جو کہ رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹائے۔ تو محترم ناظرین، اس کلمے کے جہاں بہت سے فضائل، مناقب اور عظمتیں ہیں، وہاں اس کلمے کے ہم اپنے لیے روحانی اور جسمانی فوائد بھی سمیٹ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ اس کلمہ کا عمل انتہائی مختصر، انتہائی آسان ہے۔ عمل یہ ہے کہ روزانہ ہم 100 مرتبہ کم از کم لا الہ الا اللہ پڑھیں، تاکہ حدیث کا مصداق کہ کوئی بھی ہم سے زیادہ اس بڑائی میں اور اس عظمت میں روئے زمین پر کوئی بھی موجود نہ ہو۔ زیادہ ہو سکے تو اور بہتر ہے، لیکن کم از کم 100 مرتبہ اس کلمہ کا عمل کریں۔ عمل یہ ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھیں، تسبیح لیں، اپنے ہاتھ میں کاؤنٹر لیں، جب 33 بار ہو جائے تو 33 دانوں کے بعد تسبیح کا 34واں دانہ جو ہوتا ہے، جو اضافی ہوتا ہے، اس پر محمد الرسول اللہ پڑھیں۔ دوبارہ پھر لا الہ الا اللہ پڑھیں، پھر 33 کے بعد پھر دانہ آتا ہے اضافی، اس پر محمد الرسول اللہ پڑھیں، اور پھر جب 100واں دانہ آ جائے تو اس پر دوبارہ محمد الرسول اللہ پڑھیں۔ یعنی 100 مرتبہ ہم لا الہ الا اللہ کا عمل کریں۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ہم جسمانی طور پر شرور سے، شیاطین کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ عظمت اور بلندی میں روئے زمین پر ہم سے زیادہ کوئی نہیں ہوگا۔ روزی میں تنگ دستی ہم سے ختم ہو جائے گی۔ فقر و فاقہ سے ہمیں نجات ہو جائے گی، اور بیماریاں ہمارے قریب نہیں آئیں گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک پر عمل اور ان کی خوشی اور راحت کا ہم سبب بنیں گے۔ محترم ناظرین، آج کا یہ وظیفہ تھا۔ بہترین وظائف کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ حاضر ہوتے ہیں کل ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔